کہ کوئی مومن اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بار نظر کو خرید لے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں شرط کیا ہے دیکھنے کی؟ اس پورے جملے میں دیکھنے کی شرط کیا ہے؟ دیدار کی شرط کیا ہے؟ ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے، بس مومن ہونا چاہیے. کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں. اگر کہو تو بھی حدیث کے مصرے سے بتا دوں، اور کہو تو رسول کی حدیث سے بتا دوں. یہ حدیث کا مصرا ہے ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ دل میں محبت علی کی ہے. اور رسول کی حدیث یہ ہے کہ علی محبت ایمان ہے. یوں سمجھ لو ایک بات تو طے ہو گئی، پہلے کو مانو گے تو آخری کو دیکھو گے. جو پہلے کو مانے گا وہ آخری کو دیکھے گا. یہ تو نہیں سنبھالے غیبت کی بات. جب مسئلہ یہ ہے کہ طے ہوا تھا کافی مہینے سے محفل کو پڑھتے پروگرام پہ نماز ہوتا ہے، اور جب مجھے ساری بات کی جناب ان کو میں بلا رہا آپ کو بتا دوں کہ محفل بھی ہو رہا ہے، اخبار بھی ہو رہا ہے اور نیچے بھی ڈالے. یہ تھوڑی ہے کہ نیچے ڈالنے والا قبیلہ الگ ہے اور اخبار کرنے والا قبیلہ الگ ہے، ذکر کرنے والا قبیلہ الگ ہے. ابھی کو ذکر کرتا ہے، ابھی کو اخبار کرتے ہیں، ابھی کو ایسے آ رہا ہے. یہ آسمان سے رہیں گے نہ وہ آسمان سے رہیں گے، جنہیں آنا تھا وہ آ چکے ہیں. انتظار آپ پہ واجب ہے. انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. ابھی وہی انتظار کر رہے ہیں، جس کے پاس کل کا اختیار ہے وہ انتظار کر رہا ہے. قرآن کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے کسی کے سمجھ میں آئے نہ آئے. انتظار کرو. حیدرآباد کے نمبر سے بھی کہہ چکا ہوں، 4 کام سنت الہی ہے. 4 کام سنت الہی اور 4 کام قرآن میں موجود ہے. رسول کی سنت سب کو یاد ہے، علی کی سیرت بھی لوگوں کو یاد ہے، ائمہ کی سیرت و سنت بھی یاد ہے، اللہ کی سنت بھی تو یاد رکھو. قرآن میں 4 کام تذرو ایمان
المنتظرین، انتظار کرو میں تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں، گواہی دیتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں۔ انتظار کر رہے وہ بھی انتظار کر رہا ہے، وہ بھی گواہی دے رہے وہ بھی گواہی دے رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ہم بھی درود بھیج رہے وہ بھی درود بھیج رہا ہے۔ یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ہم بھی لعنت کر رہے وہ بھی تو وہاں کیا ہے؟ ظہور ہے یا غیبت ہے؟
مجھے نہیں پتا علی کہاں ہے، میں اس بحث میں پڑھتا ہوں کہ علی کہاں ہے، میں تو صرف یہ جانتا ہوں جب پکارتا ہوں آ جاتے ہیں۔ کہ شاید فلاں نے نہیں پکارا ہوگا، فلاں نے نہیں پکارا ہوگا، فلاں نے نہیں پکارا ہوگا، تو وہاں بھی تعریف کو ملے گا نہیں پکارا تو ہے، چاہے مشکل میں پکارا تو ہے، وہ بولے کس نے نہیں پکارا، تو علی کو پکار ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ علی کا آنا غیبت تھا اور آنا ضرور ہے؟ آپ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تو علی بھی آ جاتے ہیں، کائنات کے مشکل کشا ہیں۔ اگر آپ اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے امام زمانہ کا ظہور پکار رہے ہیں کہ ظہور ہو جائے تاکہ میرے مسئلے حل ہو جائیں، تو آپ کے مسئلے تو ویسے ہی حل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ظہور کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑی سی کڑوی بات ہے میرے بھائی، ہمارے مسئلے ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، قوم کے ہو، مسئلے تو ویسے ہی ہو سکتے ہیں، مسئلوں کو حل کروانے کے لیے ظہور تھوڑی کرنا ہے۔ ظہور کا تعلق ہمارے مسائل سے نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھیے اگر ظہور بھی ہمیں اپنے ہی لیے کروانا ہے تو پھر ہم سے بڑا خود غرض کوئی نہیں ہے۔ میں تو سیدھی سی دلیل آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کے نہیں سمجھ میں آ رہی جو بھی آہستہ آہستہ بول رہا ہے، جو شخص بول رہا ہے، کھل کے سبحان اللہ نہیں کہہ پا رہا ہے، اس کے ریزرویشنز ہیں، جس کو تحفظات ہیں، وہ ابھی مجھ سے بات کر لے ابھی بیٹھے ہوئے کہ ذہن میں کیا ہے۔ جب یہ علی کہہ کے علی کو بلایا ہے تو وہاں کیا ہے؟ غیبت ہے کہ ظہور ہے؟ ہمارے ائمہ ہمارا عقیدہ اپنے اماموں کے لیے یہ ہے، شیعہ بس کرتے ہیں کہ ہمارے امام جب بھی ہم بلاتے ہیں علی تو کیا، علی تو کیا، علی تو کائنات کے مشکل کشا ہے، باہر کے امام بھی آ جاتے ہیں اور ہمارے اندر مشکل کشاؤں کی کمی ہے۔ اس سے اچھا کہ میں اس منزل میں نہیں کہہ سکتا جیسی مشکل ویسا مشکل کشا۔ جس قوم کو اللہ نے اتنی سہولت
سہولتیں دے دی ہو وہ پھر بھی مشکل میں ہے. سہولتیں دے دی ہے پھر بھی مشکل میں. اس قوم کے بعد اتنی سہولتیں ہو کہ باپ کو بلاؤ باپ آ جاتا ہے, بیٹے کو بلاؤ بیٹا آ جاتا ہے, علی کو آواز دو علی آ جاتے ہیں, عباس کو آواز دو تو عباس آ جاتا ہے. ساتویں کو بلاؤ تو ساتواں آ جاتا ہے, آٹھویں کو پکارو تو وہ مدد کر دیتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ خود وعدہ کرتے ہیں ہم قبر میں بھی آئیں گے, ہم حشر میں بھی آئیں گے, ہم والی میں بھی آئیں گے. جس قوم کے لیے اتنے مشکل کشا ہو اور وہ پھر مشکل میں ہو تو بھائی پھر مشکل میں رہنے والے کو اپنے عقیدے پہ غور کرنا چاہیے. اگر آپ مجھے اور آپ کو بارہویں ایمان کو اسی لیے بلانا ہے. ظہور کا اس لیے ظہور اور کیا اچھا دوسرا سوال یہ روکے کیا وہ غیبت میں رہ کر ہماری مشکل نہیں حل کر سکتے جو ہم اس پر بولے ہوئے ہیں. یہ ضرور کر لیجیے تاکہ ہماری مشکل سے بلاؤ ضرور اب سے یہ میں تو نیلا ابتدا سے آگے چلیے گا تو میں نے کہا تھا ہمارے شاہان کی ساری مبارک باتیں ولی اصل کے لیے آج کی مبارک بات سیدہ حسین کے لیے جب بھی بلاؤ یہ کہہ کے بلاؤ جلدی آئیے تاکہ زہرا کا اور حسین جب تک نہیں آئے گا کسی کو نہیں پتا کہ کب آئے گا. بس آ جائے گا تو ذوالفقار کے ہاتھ سے نکل آئے گا. بس آ جائے گا تو لپٹے ہوئے علم کا پھیلانا خود کھل جائے گا. اور بے شک اس منتر موقوف ہے اس پر. دیکھیے کیسے سمجھاؤ شاہان ہے بتائیں نہیں پڑا سال میں 72 کے 72 حسین علی پہ جانا سکھا کرتے
72 کے 72 کو پہلے یا بعد جانا تھا. 72 کے 72 کا نام پہلے تھا. 72 کے 72 کے بارے میں حسین صاحب کو خبر دے چکے تھے کہ شہید ہو گئے. 72 کے 72 کو اپنے بارے میں معلوم تھا کہ ہمیں قتل ہونا ہے. 72 کے 72 کو لڑنا تھا. سب کچھ طے تھا مگر جب تک حسین اجازت نہیں دے کے کتنی اچھی خوبصورت نظامت خطیب کی خوبصورت نظامت کرتے ہیں. نظامت کرنے والے کو بڑا بوجھ ہوتا ہے. مجھے پتا ہے میں نے بہت نظامتیں کرتے کی مجھے پتا ہے. نظامت کرنے والے کو بوجھ ہوتا ہے. کوئی کہہ رہا آگے والے کوئی کہہ رہا آگے والے قوالی تقدیم و تاخیر شعراء کی فہرست بنائی جاتی ہے تقدیم و تاخیر کے لحاظ سے کہ میں بزرگ آخر میں پڑھیں گے, جوان پہلے پڑھیں گے, اساتذہ بعد میں پڑھیں گے, دو آموز پہلے پڑھیں گے. تو بھائی اگر شعراء کی ترتیب سے کربلا ہوتی تو ہونا جملہ پہلے سنو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بچے پہلے جاتے بڑے بعد میں جاتے. چاہیے تھا کہ بچے پہلے جاتے بڑے بعد میں جاتے. کمال تو کربلا کے فضائل میں ہے. کمال تو کربلا کا یہ ہے کہ سارے ایسے تو جملہ بدل لوں اس سے اچھا جملہ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ آپ کو بھی بتائیں. ایک بڑے کے لیے ہوتا ہے ایک چھوٹے کے لیے ہوتا ہے. ایک ہی لفظ کے ساتھ یہ لفظ آ جائے تو بڑا اور یہ لفظ آ جائے تو چھوٹا. اور اب آپ کا سمجھے تو بہت سمجھے گا. اگر شعراء کی فہرست کے مطابق جانا ہوتا اور ایسے ہی کربلا میں فہرست کرتی شہادت کی تو پھر بڑے پہلے جاتے, چھوٹے پہلے جاتے اور بڑے بعد میں جاتے. کمال تو یہ ہے کربلا کا کہ بڑا علی پہلے گیا ہے, چھوٹا علی بعد میں گیا. اور یہ سب رکا ہوا کس بات پر ہے؟ یہ سب رکا ہوا اذن حسین. تو بس جو اذن حسین نہ سمجھا کربلا پہ وہ ظہور کے لیے اذن خدا نہیں سمجھ سکتا. ہے تو سب کچھ ہے, تو آخری جنگ بھی ہے, تو قیامت بھی ہے, تو خدا کا نکلنا بھی ہے, پانی کا خدا کرنا بھی ہے, حضرت کا آنا بھی ہے, سب کچھ ہے. آپ کا بلانا بھی ہے, سب ہے, مگر رکا ہوا ہے. اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ بغیر اختیار رکھتے ہوئے ایک نئی بات آ گئی, اس کو بھی سنیے, آج ہی سنیے. اچھا ذرا مزاج سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ بھی سنیے. دیکھیے میں اگر ایک شاعر ہوں, شعر پڑھتا ہوں اور کمزور سا شاعر ہوں, بے بس قسم کا شاعر ہوں معذرت کے ساتھ, اور آئے ہوں محفل میں پڑھنے مہدی صاحب نے مجھے بلا لیا, تو اب یا تو میں مہدی صاحب کے بس میں ہوں یا بس مہدی صاحب کے بس میں ہوں. جہاں وہ مجھے پڑھوا دیں گے وہاں پڑھ لوں, اس لیے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. میرے پاس اختیار نہیں ہے, تو آپ ظاہر ہے کہ میں مجبور ہوں کیونکہ میرے پاس اختیار نہیں. اب زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ مہدی صاحب اور وسیم شہری صاحب میرے ہم سے چلے ہم سے چھوٹے ہیں, تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا کہ شاہی صاحب جہاں وہ مجھے اجازت نہیں بے اختیار ہو نا, تو بے اختیار تو پابند رسول ہوتا ہی ہے. اس میں کوئی کمال نہیں ہے, اس میں کوئی کمال نہیں ہے. لیکن آپ
آپ نے مجھے محبت سے بلایا. ایک صاحب نے کہا کمال صاحب پوری محفل کا اختیار آپ کے پاس, جہاں جس کو چاہیے پڑھائیے اور جہاں آپ چاہیے پڑھیے, پوری محفل کا اختیار آپ کے پاس ہے. اب میں با اختیار ہوں. با اختیار ہونے کے باوجود میں بولا اور میں نے کہا ساجد صاحب اجازت ہے. سارا اختیار رکھتے ہوئے بہت آسان تھا ان کے لیے کہ خود کو منوا لیتے اور زمانہ خدا کو بھول جاتا. لیکن یہ جملہ پہنچ گیا, جملہ کہوں گا, بہت آسان تھا ان کے لیے کہ خود کو منوا لیتے سارا اختیار رکھتے ہوئے اور زمانہ خدا کو بھول جاتا. مگر کمال انہوں نے یہ کیا کہ سارا اختیار رکھتے ہوئے اسے بنوایا, اسے بنوایا اسے. اس نے بڑھ کے کہا احسان الا احسان, تجھے اختیار رکھتے ہوئے تجھے بنوایا ہے, تو اب تمہیں میں بنواؤں گا. بس یہی تشیع ہے. یہ کیا تشیع ہے؟ یہی تشیع ہے, یہی تشیع ہے. جملہ کہوں معجزہ کو قبر بھی دکھا سکتا تھا, معجزہ کو فضا بھی دکھا سکتی ہے, معجزہ کو بہلول بھی دکھا سکتا ہے. اگر چونکہ یہ آل محبت کے چاہنے والے تھے اور ان کے مزاج کو سمجھے ہوئے تھے, اس لیے انہوں نے زمانے کو بتایا دیکھو خود کو منوانا کوئی کمال نہیں ہے, آل محبت کو منواؤ خود کو مان ہی لیے جاؤ گے. تو جیسے آل محبت نے خدا کو منوایا ویسے آل محبت کی محبت کا دم بھرنے والوں کا کام کیا ہے خود کو نہ منوائے, علی کو منوائے. خود رہو گے یاد رکھے گا, اختیار رکھتے ہوئے مالک تیرا رزق ہے. وہ عزت سے رکے ہوئے اپنی بشیت پہ رکے ہوئے. کہاں سے تکلیف شروع ہوئی؟ انتظار واجب ہے. انتظار واجب کا کیا مطلب ہے؟
انتظار واجب کا کیا مطلب ہوا؟ کبھی انتظار کیا ہے اس زمانے میں اس زمانے میں محبتیں بہت اچھی ہوا کرتی تھی. یہ تو کمال کس سبھی کی بات کر رہے ہیں. نہیں پہلے محبتیں بہت اچھی ہوا. میں نے بڑے بچپن سے سفر کیا ہے تو مجھے پتا ہے ایئرپورٹ پہ لوگ کسی کے چھوڑنے آتے ہیں جوان اپنے دوستوں کو فون کر رہے ہیں آپ ابھی تک کیوں نہیں پہنچے؟ یہ انتظار ہے، یہ بے صبری ہے. یہ جب موبائل آپ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ میں آ گیا اس نے ہمیں صابرین سے دور کر دیا. صابروں کی سب سے نکال لیا، بے صبرے ہو گئے. بے صبری ہے. انتظار کیا ہے؟ انتظار یہ ہے کہ میں ساجد صاحب کے گھر پہنچا، دور ہے آ رہے ہیں آپ انتظار کیجیے. اب جب مجھے کہہ دیا گیا کہ میں انتظار کروں تو میرا کیا فرض ہے؟ میرا یہ فرض ہے کہ سکون سے اطمینان سے انتظار کروں. اس کے ساتھ آنے میں پانی رکھ دیا، کھانا رکھ دیا، کتابیں لا کے رکھ دی، اخبار رکھ دیا، جو جتنی چیزیں ضروری اس وقت میری طلب ہو سکتی تھی وہ سب رکھ دی. سب موجود ہے میرے سامنے، تو ساری چیزیں موجود ہیں. اور میرا حالت یہ ہے کہ میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، میں ٹہل رہا ہوں. تو ابھی یہ انتظار ہو رہا ہے. یہ انتظار ابھی تک نہیں آئے، ابھی تک نہیں آئے تو آ جانا چاہیے. آپ کو آ جانا چاہیے. پھر فون کرو، دوبارہ فون کرو، دیکھو فون مل رہا ہے، دیکھو کھلا ہوا ہے تو تھوڑی دیر میں بیٹا یہ انتظار نہیں، یہ بے صبری ہے. انہیں تو جب آنا ہے وہ آ جائیں گے. انتظار ایک تو یہ کہ عبادت ہے، دوسری یہ کہ 73 فرقوں میں علماء اہل سنت کی حدیثیں بھی ہے اور شیعہ علماء نے تو کر سکتے ہیں لکھا. اور جسے پڑھنا ہو، جسے کوئی کتاب نہ ملے، میں بہت سے حوالے ایسے دیتا ہوں کہ کتاب کی ضرورت نہیں ہے، جسے کوئی کتاب نہ ملے وہ سفر زیارت پہ مشق کرے، جائے خوب جائے، مشق جائے. ایران میں جگہ جگہ روزوں پر، لوح پر، عمارتوں تختوں پر، ہر ایک کے بعض سواریوں پر بھی آپ کو یہ حدیث لکھی ہوئی مل جائے گی. افضل الاعمال انتظار الفرج.
صحیح حدیث ہے، اس کو آج تک جھٹلا کوئی نہیں سکتا، پر شیعہ علماء واجب ہے، وہ انتظار واجب ہے، انتظار نہ کرنے والا وہ رہنا ہے۔ موبائل سے لیے میرے بھائی آگے تقریب میں تشریف لائے اور پھر موبائل کا سلوات دے دو آپ کو پتہ ہے میری موبائل کا استعمال لیگلی کرنا ہوتا ہے، سلوات دے دو۔ اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا ہے، ایسی صحیح حدیث ہے۔ اور انتظار کا مطلب کیا واجب ہے، جیسے نماز کا ترک کرنے والا کو بیٹھا ہے، جیسے روزے کو چھوڑنے والا کو بیٹھا ہے، جیسے واجب حج کو چھوڑنے والا کو بیٹھا ہے، ویسے انتظار کو ترک کرنے والا کو بیٹھا ہے۔ اس بات مجھے اردو میں پوچھ لی تھی، انتظار اور اجلت کیا ایک جگہ جمع ہوتے ہیں؟ انتظار واجب ہے، جلدی تو واجبات میں نہیں، انتظار تو واجب ہے۔ اور تمام شیعہ ہوگا شیخ محمد بن یعقوب القرینی سے لے کر آج تک کے سارے کو کہا اس ہے ہمارے سارے علماء اس بات کے قائل انتظار واجب ہے اور باہر صورت پر اور انتظار کا ترک کرنے والا اور حدیث کیا افضل الاعمال، اعمال میں سب سے افضل انتظار ہے۔ اب ایک کام میں آپ کو سفر کر رہا ہوں، وہ آپ کر لیجیے گا، میں تقریر کر کے چلا جاؤں گا، اگلی دفعہ جب آؤں مجھے دکھا دیجیے گا، ایک پرچے میں اعمال کی تحریر کرا لیجیے گا، پرچے میں اعمال کی تحریر کرا لیجیے گا، یہ جو الاعمال ہے حدیث کے اندر لفظ، تو اعمال کی کتنی قسم ہوتی ہے؟ ہم تو دو چار اعمال سے باتیں کرنا ہے، ایک شب قدر میں کر لیتے ہیں، ایک شب میں شعبان میں کر لیتے ہیں، خدا توفیق ہے تو بس ہم کو یہ عمل چلا دیں، صرف یہی اعمال نہیں ہے، اعمال خیر کی جتنی قسمیں، نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، آپ سے نیکی، صلہ رحمی، حسن سلوک، صدقہ، زکات، خیرات، سخاوت، اعمال کی عمل خیر کی جتنی قسمیں سب اسی کا سارے واجبات اس کا افضل الاعمال ہے، جو کتابوں کا افضل الاعمال، نماز سے افضل ہے مارنے کا انتظار، روزے سے افضل ہے حج سے افضل ہے مارنے کا انتظار، زکات سے افضل ہے مارنے کا انتظار، افضل الاعمال ہر قسم کے عمل سے افضل ہے مارنے کا انتظار۔ اللہ کہنے کی اجازت ہے جس نماز کا موازنہ بارہویں کے انتظار سے نہیں ہوتا عبادت کا موازنہ بارہویں کے انتظار سے نہیں ہو سکتا، واجب ہے۔ اور انتظار دیکھیے، انتظار وہی کرتا ہے جو بلاتا ہے، وہی کرتا ہے جو بلاتا ہے، اور اس کو یہ سمجھ لیجیے بلانا بھی ایک فلسفہ ہے، وہ تو میں روکا ہوں اس فلسفے پر واپس آؤں۔ ایک واقعہ چھوٹا سا سنا رہا ہوں، واقعہ کا ہمارے دوست کراچی میں ایک کووڈ ہمارے کووڈ معلوم اور اپنے بچوں کے ساتھ اس کے بعد ایک خاتون کام کرتی ہے جو حاملہ کرسچن ہے، بغیر مگر کے کام ایک دن عورت نے آ کر اس سے بھی کہا کہ میں کرسچن ہوں، آپ کو پتا ہے میرا بیٹا جو ہے بہت اچھے سے چل رہا ہے، ابھی میں نے کہا میرا بہت بیٹا بہت اچھے سے نہیں ملا تو اس میں آج کر بیٹھی ہوں، مجھے بیٹے کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلتا، تو میں نے اپنے مذہب کے مطابق تو ساری دعائیں کر دی، اب آپ اپنے مذہب کے مطابق مجھے بتا دیجیے
انہوں نے یہ سوچا خاتون نے حضرات لوگ ہیں، انہوں نے یہ سوچا خاتون نے کہ اگر میں اسے کوئی دعا بتاتی ہوں عربی سے، لیکن اس دعا کو پڑھے گی، اگر کوئی وظیفہ بتاتی ہوں تو وہ کرے گی، تو سب سے آسان عمل یہ تھا کہ انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں ایک نام بتاتی ہوں تو وہ نام بس دہرائے گا، بس اس نام کو دہرائے گا، اور جتنا میں وہ نام دہراؤں گی ہمارا آسان حل نہیں تھا، انہوں نے اپنی تاریخ میں آسان حل اس کرسچن خاتون نے آپ نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا، مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پریشانی تھی، تو مجھے بیٹے کی خبر آ گئی ہے، اس کا فون آ گیا، وہ میٹا کریگا کی سرحد پر ہے، اور مجھے اس کی خیریت معلوم ہو گئی ہے۔ اب آپ مجھے بس یہ بتائیے کہ جتنا نام بیٹے کا آپ نے مجھے بتایا تھا میں انہیں تھینکس کیسے کروں؟ شکریہ کیسے ادا کروں؟ بتائیں پڑھنا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اب انہیں ابھی تک میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ بتایا کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو جو ہمارے یہاں نہیں آئے، اب اسے نظر نیاز کیسے سمجھا، تو اسے کیا اچھا تم ایسا کرو کچھ کھانے ان کے لیے پکاؤ، اور اس طرح سے وہ تک پہنچ جائیں، جیسے ہم لوگ کھانے پکاتے ہیں تک پہنچ جاتے ہیں، تو لوگ کے لیے پکاؤ کریں، وہ بات آئی نہیں ہوگی، کھانے پکائے دن میں یہ لوگ اپنے جاب پر ہوتے ہیں، ایک دن یا بیوی دونوں دن میں آ گئے، تو دیکھا پورا گھر اچھے اچھے کھانوں کی خوشبو سے رہے گا، انہوں نے اس خاتون سے پوچھا کیا مہمان آنے والے یا کسی نے کہا تھا یا کسی کا فون آیا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ کھانا کیوں پکایا تو بڑی خوشبو آ رہی، اس نے کہا ہاں کھانا تو میں نے پکایا تھا، تو کون آنے والا ہے؟ کبھی بھی وہی آنے والے ہیں جن کو میں بلاتی تھی، وہی آنے والے جن کو میں بلاتی تھی، انہوں نے کہا کون کس کو بلاتی ہوں اور کہاں آنے والے؟ کا گھر میں جہاں ہمارے آپ حیران ہو یہ تو پہلے بھی کئی دفعہ پہلے کھانا ان کے لیے پکایا ہوا پہلے بھی کئی دفعہ کھانا پکایا ہوا آ چکے، تو کہا کہ اچھا اب آپ ذرا غور کیجیے، میں نے ابھی تک آپ کو نہیں بتایا کیا اب بتا رہا ہوں، تو وہ سبزی خاتون جنہوں نے بتایا تھا وہ یہ سبزی کہ شاید میرے اسے بتانے میں غلطی ہو گئی اور میں نے کچھ بتایا یہ کچھ سبزی، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے تو میں اس کی تصدیق تو کر لوں، پر میں اسے کیا بتاؤں میں نے تمہیں کیا بتایا تھا کس کو بتانا تھا، اور میرا بیوی آپ ہی نے تو مجھ سے کہتے ہیں آپ پاس کہتی ہو، آباس کہنے کی وجہ سے میری بات پوری ہو گئی، اور پھر میں نے جب انہیں ٹیکس کرنے کے لیے کھانا منگایا وہ آئے، اور پھر وہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آ چکے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ بتانے والی وہ بنا ہے جو عمل کر رہی ہے وہ کرسچن ہے، تو کہہ رہا ہوں لفظ یاد رکھیے گا، بتانے والی وہ بنا ہے جو عمل کر رہی ہے وہ کرسچن ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، بتانے والی بھی نظر نیاز کرتی ہے اور اپنے گھر میں انتظام کرتی ہیں مگر کبھی آنے کا ثبوت نہیں ملا، لیکن اس کرسچن نے بلایا اور پکایا کھانا تو اس نے کہا کہ آ گئے، اور کئی بار آئے، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کھانا کو پکایا، انتظام نہیں کیا۔ دیکھیے ہم کھانا تو پکا رہے ہیں، ہم انتظار نہیں کر رہے، اور یہ میں اپنے نئی نسل کے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں، دوائیاں نہیں ہوتے چھوٹوں سے نیچے جو میرے دادا بیٹھے
میں اس بات کا گواہ ہوں، آج سے پہلے وہ لوگ موجود ہیں جب نظر و نیاز کرتے تھے تو انہیں اہل بیت کے آنے کا بھی ثبوت تو اگر گھر پہ نظر و نیاز کیجیے اور بلائیے تو بلانے کا مطلب ہے کہ بلا کے خود کہیں نہ چلے جائیے، بلا کے خود کہیں نہ چلے جائیے گا، ایسا کیا ہوتا ہے کہ بلا کے خود کہیں چلا جائے، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ہم بلا کے تو بھول جاتے ہیں کرتے کسے بلا تو انتظار بنیادی طور پر انتظار کو اس لیے عبادت کہا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انتظار کی بات آ گئی تو قرآن لکھا میں تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں، اور کیا کہا تھا میں نے کہ خدا کا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ بچے کو دیکھا، بچے کی عادتیں بھی بن رہی ہیں، ایک دن باپ نے دیکھا، دو دن دیکھا، تین دن دیکھا، یہ آج کل کس کے ساتھ رہتے ہو؟ آپ مجھے بتائیے یہ گھر کے بزرگ بڑے بچوں کی عادتیں بھی کرتے ہیں، دیکھیں تو فوراً کی تو پوچھتے ہیں آج کل کس کے ساتھ رہتے ہو؟ اس کا مطلب ہے بزرگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ عادتیں بگڑتی ہیں ساتھ والوں کی وجہ سے۔ کون کس کے ساتھ ہے یہ بات بڑی اہم ہے، کون کس کے ساتھ ہے، کون کس کے ساتھ ہے، ساتھ کے لیے روی لفظ استعمال ہوگا ماں، جملہ یاد رکھیے گا کون کس کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ کے وسیع ہارون، حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب توریت، حضرت داؤد کے وسیع سلیمان، حضرت داؤد میں نازل ہونے والی کتاب زبور، حضرت عیسیٰ کے وسیع زبور، حضرت عیسیٰ میں نازل ہونے والی کتاب انجیل۔ کہیں مل جائے تو میرے پاس لے آئیے گا، میں خط شاگردی لکھ دوں گا کہ امام کی حدیث ہو یا نبی نے بتایا ہو یا کہیں قرآن میں ہو کہ سلیمان زبور کے ساتھ ہے، زبور سلیمان کے ساتھ ہے، توریت ہارون کے ساتھ ہے، ہارون توریت کے ساتھ ہے، شمول انجیل کے ساتھ ہے، انجیل شمول کے ساتھ ہے، کتابیں ماضی میں بھی تھی، اوصیہ ماضی میں بھی تھے، مگر حدیث ایک ہی ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی۔ دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو آج کا ایک پیغام لوگ یہ بھی محفوظ کر لیں، اگر بچوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہوں تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ گھر میں کہاں خرابی ہے، یہ بھی دیکھیں کہ دوستوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ رسول کی حدیث ہے المرء علی دین خلیلہ، دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے اور ساتھ رہنا اثر دکھاتا ہے، اور انسان کی طبیعت اور نفسیات یہ ہے کہ کوشش کرتا ہے اچھے کے ساتھ ہو، بڑے کے ساتھ ہو، تو اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کون کس کے ساتھ ہے، اور اس کو الٹ دیجئے، اس کو الٹ کے پتہ چلے گا، اگر جملہ یوں کہہ دوں کس کے ساتھ کون کون ہے تو پھر اس سے ادھر کی بھی عظمت معلوم ہو جائے گی، اس کی کیا تعریف کروں، عیسیٰ جس کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ ہے، ادریس جس کے ساتھ ہے، نماز پیچھے پڑھیں گے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مہدی عیسیٰ کے ساتھ ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ مہدی کے ساتھ ہے،
یہ جو ساتھ والا مسئلہ ہے تو میرا جملہ نہیں ہے، جیسے چاہیے گا سنیے گا. محی الدین عربی، محی الدین عربی شیخ الاکبر، شیخ الاسلام، عالم اسلام کے بہت بڑے مفسر قرآن، بلکہ بعض لوگوں کے یہاں میں سب سے بڑے مفسر قرآن. انہوں نے یہ لکھا کہ 313 کل سب کے سب مرسول. 313 313 سب کے سب مرسول. بے اہل بیت، ہی مرسول ہے. بے اہل بیت صاحبان عصمت. تو چلو آخری منزل پہ آ گئی، عصمت کا پتہ تو چلا کہ جس کے ناصر معصوم ہے وہ خود کیسا ہوگا، اور جب وہ ایسا ہے تو دادا کیسا ہوگا، کیسے ہوں گے. نوکر جو بھی نوکر. یہ بنیاد. اب رہ گئی یہ بات کہ ساتھ ہونے میں نہیں بدلا ہے. تمہارا اوقات ساتھ بتا لیتا ہے، بعض اوقات ساتھ ہو لیتا ہے. تو جب بھی کوئی کسی کے ساتھ ہو کہ دھیرے دھیرے بتائے گا کہ ہو کس کا ساتھ بچانے والا ہے اور کس کا ساتھ ڈبانے والا ہے. آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اس کی مثال قرآن مجید سے موجود ہے. اچھا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بچانے والے کا ساتھ بچانے والے کا ساتھ بھی بچا نہیں پاتا، اس میں خود ضرف نہیں ہوتا تو بچنے کی کوشش کر رہا ہے. اور مثال قرآن میں موجود ہے. 100 سال سوئے، حضرت حسین کے ساتھ کھانا رکھایا، پانی رکھایا، اور کھانا اور پانی بیٹھ سے ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھو اور پانی کی طرف دیکھو، خراب نہیں ہوا. 100 سال میں خراب نہیں ہوا. کھانے کا کتنا ضرف تھا، کہ نبی خدا کے ساتھ رہا اور سلامت رہا، تو اس نے آیت بے اثر قبول کیا ظرف کی وجہ سے، اور پانی بھی سلامت رہا، ویسے ہی رہا. اور پھر قرآن ہے، وہ قرآن کہہ رہا میں تھوڑی ذمہ دار ہوں. منظور الہ ہمارے کا اور حسین اپنے گدھے کو بھی تو دیکھو. 100 سال حسین سوئے، 100 سال گدھا بھی سویا، اور 100 سال کے بعد گدھا اٹھا، حسین اٹھے. تو اللہ نے کھانا سلامت رہتا ہے، گدھے سلامت نہیں. دوسری بات یہ کبھی کہاں ہو رہی ہے، بات تو یہ تھی کہ میں تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. بلا رہے ہو، آئیں گے. سوال یہ کیوں آئیں گے، اس سے پہلے بتا دیں. بس یہ یاد رکھیے گا ذوالفقار لے کے وہ بھی آئیں گے، اور ذوالفقار ان سے پہلے بھی حسن پہ چلائی، علی نے چلائی، حسین پہ چلائی. لیکن بنیادی فرق کیا تھا؟ بہت سے فرق آپ نے سنے ہوں گے، آج ایک فرق سن لیجیے اور مجھے بتا دیجیے. پھر اس کو بنیادی فرق کیا تھا؟ 3 آیات میں ذوالفقار پہلے چلائی ہے، ایک اب چلایا ہے. بنیادی فرق کیا ہے؟ وہ سارے فرق جو آپ نے سنے ہوئے وہ مجھے نہیں سنا ہے، وہ آپ کے ذہن پہ ہے. پھر کبھی ملاقات کی، آج کے وقت سے پہلے 3 آیات میں جبکہ چلتی تھی زندوں کو قبروں میں ڈوبتی. زندوں کو قبر میں بھیجتی تھی، اب جو چلے گی تو قبروں سے نکال کے مارے گی. اٹھا کے مارے گی. کیا
شعر آپ نے سنے اور اتنے اچھے شعر آپ پڑھتے ہیں اور یہاں ماشاءاللہ پذیرائی بھی ہے. شعرا کو دیکھ کے کبھی کبھی مجھے بھی شعر یاد آ جاتا ہے. آج میں آپ کو مرتبت کا کوئی شعر نہیں سنا رہا, غزل کا سنا رہا. آج کی رات میں تو غزل ہی کا شعر سنایا ہے. غزل اس کے لیے کہی جاتی ہے جس سے محبت کی جاتی ہے. تو غزل کا ہی شعر سنا. شعر بنا نہیں ہے, بہت بڑے اردو زبان کے شاعر استاد قمر جلالی کا شعر ہے. سنیے اور اجازت دیجیے. بس کی خاص خبر عام ہوئی جاتی ہے. بس کی خاص خبر عام ہوئی جاتی ہے. خاموشی